بسم الله الرحمن الرحيم 1711 میں ایک سائنسدان پیدا ہوا جرمنی میں، ایڈورڈ ہیوم۔ وہ 1778 میں مرا ہے۔ تو نیوٹن نے یہ بتایا کہ یہ کائنات ایک سائنٹیفک طریقے سے چل رہی ہے، ایک آٹومیٹک سسٹم ہے جس کے تحت چل رہی۔ وہ خدا کا منکر نہیں تھا۔ ہیوم نے آ کر خدائی کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا جب 2 اور 2 4 ہے تو کسی خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے کہ اس نے 2 اور 2 کو 4 کیا؟ ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ آٹومیٹک ہو رہا ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ سب سے پہلے دہریت کا تصور اس شخص نے دیا کہ اللہ کوئی نہیں ہے، یہ سب خود بخود ہو رہا ہے، خود بخود ہو رہا ہے۔ پھر 1809 میں وہ ڈارون پیدا ہوا۔ اس کی تھیوری میں نے جا کے ساری دیکھی، اس کا میوزیم ہے پورا لندن میں، اس کا پورا میوزیم ہے، سارا میں نے جا کے دیکھا۔ اس نے ایک اور ہی چوچا چھوڑ دیا، ان کا ایک سیل پانی کے کہیں کنارے کہیں سے آ گیا، کیسے آ گیا؟ وہ بڑھتے 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 یہ سب کچھ بن گیا، یہ انسان بن گیا، یہ پہاڑ بن گیا، پتھر بن گیا۔ اس میں بھی کوئی نیکی بدی کا کوئی تصور نہیں ہے، آٹومیٹک پیدا ہوا، لہذا چلو بھی ٹھیک، خود بخود ہو گیا، جو مرضی کرو، جو مرضی کرو۔ ایک تصور اسلام نے دیا، اور بھی بہت سے نظریات ہیں، میں نے صرف مثال کے طور پر آپ کو بتا۔ ایک تصور اسلام نے دیا، اور بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے پہلے ہم سے سوال کیا، بولو بھائی، ام خلقوا من غیر الشیء، تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو، اپنے آپ بن گئے ہو؟ یہ ڈارون تھیوری، ایک سیل اپنے آپ بن گیا، اور یہ ان پڑھ سائنسدانوں کی تھیوری کہ یہ ایک دم وہ سیل مختلف شکلیں بدلتا ہو، اپنے آپ ہی ایسے سب کچھ ہوتا چلا گیا۔ تو اللہ اس کو سوالیہ انداز میں 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ 1400 برس کے بعد ایسے پاگل لوگ آئیں گے، تو اللہ کہتا ام خلقوا من غیر الشیء، بولو بھائی تم خود بخود بنے ہو؟ تو اس کا جواب تو آج کی سائنس نے دے دیا کہ نہیں، خود بخود تو نہیں بنے۔ پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے، ام ہم الخالق، کیا تم اپنے خالق خود ہو؟ اب تو نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ اس کا جواب بھی نفی میں ہے، ہم نے اپنے آپ کو خود کہاں بنایا؟ ہمیں تو 4 سال کی عمر میں پتہ چلا کہ ہمارا کوئی وجود ہے۔ تو اللہ تیسرا سوال کرتا ہے، ام خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان تم نے بنایا ہے؟ دیکھتے نہیں کیسے ترتیب سے ہے۔ ایک تھیوری ہے نا کہ آپ پہ ہی بن گیا، خود بخود بن گیا۔ اس نظریوں کو بھی سائنس نے آ کر 1948 میں غلط ثابت کیا۔ 1929 میں کیلیفورنیا میں ایک سائنسدان تھا، وہ دیکھ رہا تھا تو اس نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک بڑے منظم ردم کے ساتھ یہ ساری کائنات ایسے پھیل رہی ہے، اور ان میں بڑا ایک ربط ہے، بہت طاقتور ربط ہے، وہ فاصلوں کا تناسب۔ پھر اس پر انہوں نے مزید تحقیق کرتے 1948 میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کائنات زیرو سے بنی ہے، ایک دھماکے سے بنی ہے، دھماکے سے۔ میں سائیوال میں تھا، ایک بچہ آیا میرے پاس، FSC کا اس کے کان پر کا ہیڈ فون سا تھا، کہا جی یہ انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، اس وقت 700 لڑکے آپ کی بات سنیں گے جو آپ مجھ سے کریں گے۔ ایک یہودی ہم سے تل ابیب سے سوال کر رہا ہے کہ بگ بینگ کے بارے میں تمہارے قرآن میں کوئی بات ہے کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی؟ کیا تمہارے دین میں کوئی اس کے بارے میں دلیل روشنی ہے؟ تو اگر ہے تو مجھے بتاؤ، تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں۔ میں نے کہا پہلی بات یہ بچے کہ ہمارا قرآن سائنس کی تصدیق کرنے نہیں آیا اور سائنس کو جھٹلانے نہیں آیا، ہمارا قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ کہیں کہیں وہ دنیا کی چیزوں کو ٹچ کرتا ہے، جہاں وہ ٹچ کرتا ہے وہ ایسا صحیح ٹچ کرتا ہے کہ وہ اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو اشارہ ہم کیس کر سکتے ہیں کہ اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حی افلا یؤمنون، یہ جو میرے منکر ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ زمین آسمان ایک ملا ہوا مادہ تھا، ایک ملا ہوا
رتق ہوتا ہے چیز اس طرح آپس میں مل جائے کہ پھر اسے جدا نہ کیا جا سکے. جیسے گوشت الگ ہے، سبزی الگ ہے، نمک الگ ہے، مرچ الگ ہے. جب ہم اس کو سالن بناتے ہیں تو ہر چیز مکس ہو کر اب نمک مرچ ہلدی اس میں سے نہیں نکل سکتی. اس کو عربی میں کہتے ہیں رتق. کانتا رتقن، یہ سب کچھ ملا ہوا تھا، اور فتق اس کو الگ الگ کر دیں. ففتقناہما، پھر ہم نے اس کو پھاڑا اور اس کو دھماکے کے ساتھ ہم نے اس کو پھیلانا شروع کیا. اثر کے بعد وہ آیا، کہنے لگا جی وہ یہودی مسلمان ہو گیا. اس وقت سن کے چلا گیا، پھر اثر کے بعد اس نے آ کر مجھے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گیا. تو ہمارے پاس یہ نظریہ نہیں ہے کہ یہ آپ ہی بن گئے، ہمارے پاس یہ نظریہ کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے اور ایک نظام کے ساتھ. اچھا، پھر ایک پال ڈیوس سائنسدان تھا آسٹریلیا، اس نے پھر ایک اور بات ثابت کی کہ کوئی بنانے والا ہے، خود نہیں بنا. اس نے ڈارون کو غلط ثابت کیا. اور دوسرے جو دہریے، بہت سے دہریے سائنسدان تھے، اب بھی ہیں، ان سب کی بات کو اس نے غلط ثابت کیا کہ یہ دھماکہ کسی نے کیا ہے، خود نہیں ہوا. کہ ہر دھماکے کے بعد تخریب ہوتی ہے، دھماکے سے تو تخریب ہوتی ہے نا، نہ کہ تعمیر. اگر میں جا کے ابھی اپنے مسجد میں کہوں کہ ہم وہ بیٹھے تھے لارنس کالج کی مسجد میں، وہاں ہوا دھماکہ، ہر لڑکا اڑتا ہوا اپنے بیڈ پہ جا کے بیٹھ گیا اور پرنسپل جا کر اڑتے ہوئے اپنے آفس کی سیٹ میں فٹ ہو گئے. کوئی مانے گا اس کو؟ مول صاحب پاگل ہو گئے ہیں. کسی بات کبھی دھماکہ بھی ایسے منظم طریقے سے ہوا؟ دھماکے سے تو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، نہ کہ اس سے کوئی شکل وجود میں آتی ہے یا کوئی تعمیر وجود میں آتی ہے. یہ کائنات میں واحد دھماکہ ہے جس نے اتنے خوبصورت انداز میں کائنات کو وجود دیا کہ کوئی یہ ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ یہ دھماکہ اتنا عقل مند تھا. دھماکہ تو پاگل پن ہوتا ہے نا، ٹھا ہوئی اور یہ ادھر گیا وہ ادھر گیا. تو اس نے نا پھر ایک سیکنڈ کو نا 1000 حصوں میں تو تقسیم کیا جا سکتا ہے، 1000 سے آگے پھر وہ تقسیم نہیں ہوتا. تو اس نے یہ بات پروف کی کہ اگر ہم فرضی طور پر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ خرب حصے کر دیں، 10 لاکھ خرب حصے. جب دھماکہ ہوا تھا تو 2 طاقتیں پیدا ہوئی تھی، ایک گریوٹی اور ایک رفتار. ایک رفتار پیدا ہو کے دھماکے سے چیز پھیلتی ہے نا، ایک دم ابھرتی ہے. تو جب وہ تھا تو اس میں 2 طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک کشش گریوٹی، ایک رفتار سپیڈ. اگر اس وقت سپیڈ زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات بکھر جاتی، اور اگر اس وقت کشش اور گریوٹی زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات پھر سمٹ کے پھر زیرو ہو جاتی. اس میں اگر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ خرب حصے کیے جائیں اور 1/10 لاکھ خرب سیکنڈ کے برابر اگر رفتار بڑھ جاتی تو کائنات بکھر جاتی، اور اگر گریوٹی بڑھ جاتی تو کائنات زیرو ہو جاتی. تو یہ کوئی کیسے تسلیم کرے کہ یہ آٹومیٹک ہو گیا، یہ خود بخود ہو گیا؟ کوئی تو ہے، اور وہ کون ہے؟ یہاں آ کے وہ اٹک جاتے ہیں. تو ہمارے یہ اس بچے سے بھی پوچھو تو کہے گا اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا. تو اس کو اللہ نے یوں جواب دیا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. تیرا اللہ ہے جس نے زمین آسمان 6 دن میں بنائے. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ تخت بچھایا. یغشی اللیل النہار، پھر دن اور رات کا نظام چلایا. یطلبہ حثیثا، دن آگے چلتا ہے رات پیچھے چلتی ہے. اور پھر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، پھر اس نے سورج چاند ستاروں کو اپنے تابع کر دیا. تو ہمارے لیے ایک جواب آسان ہو گیا کہ سب کا بنانے والا اللہ ہے. پہاڑ کیسے بن گئے؟ والجبال ارساها، اللہ نے گاڑ دیے. پانی کیسے بن گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. فسالت اودیۃ بقدرها. زمین کیسے بن گئی؟ والارض فرشناها فنعم الماہدون، اللہ نے بنا دی. میٹھا پانی کہاں سے آیا؟ وہ بھی اللہ نے بنایا. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، کڑوا کس نے بنایا؟ کہ وہ بھی اللہ نے بنایا. وھذا ملح اجاج، یہ کڑوا بدبودار. اللہ نے کڑوے پانی کو نا بطور نعمت کے ذکر کیا کہ سمندروں کا پانی ہم نے کڑوا بنایا، دریاؤں کا پانی ہم نے میٹھا بنایا. یہ ہمارے لیے کیا مزہ ہے، یہ ہمارے لیے کیا نعمت ہے. اگر سمندر کے پانی میٹھے ہوتے تو یہ بدبودار ہو جاتے، اور ایک پانی کا تالاب گندا ہو جائے نا تو سارا گاؤں مصیبت میں آ جاتا ہے. 7 سمندر کا پانی گندا ہو جاتا اور بدبودار ہو جاتا
تو ہمیں تو مری میں بیٹھنا ہی مشکل ہو جاتا. یہاں لوگ مر رہے ہو تو اللہ نے اس میں تیزاب پیدا کر دیا جو اس کی گندگی کو جلاتا رہتا ہے جلاتا رہتا ہے جلاتا رہتا ہے. پھر اس میں اللہ طوفان اٹھاتا ہے, موجیں اٹھاتا ہے, لہریں اٹھاتا ہے. کوئی تھوڑی بہت چیز بنے بھی صحیح تو پانی کی آپس کی طوفانی ٹکراؤ سے اللہ اس کو بسم کر دیتا ہے. اب یہ نمک آتا کہاں سے ہے؟ اس میں نمک ہر وقت کہاں سے آتا رہتا ہے؟ اگر تو اللہ ہمارے ذمہ لگاتا, ہاں بھائی پانی کو کڑوا رکھو ورنہ یہ تمہیں تباہ کر دے گا, اس کی بدبو تمہیں برباد کر دے گی, تو پھر انشاءاللہ لارنس کالج والے سارے کھیوڑا کی کان کے آگے کھڑے ہوتے, ٹرک بھر رہے ہوتے, ہاں جی سب کی باریاں لگی ہوتی, ذمہ دار تاجر. اللہ نے ہمیں اتنا نمک دیا, پوری دنیا میں اتنا نمک کسی کے پاس کوئی. تو اللہ نے کیا کیا, زمین کو تھوڑا سا جنوب کی طرف جھکا دیا اور ادھر سمندر کر دیے, اور پہاڑوں کو شمال کی طرف کر دیا, اوپر برف جما دی. پھر زمین کے جھکاؤ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ پاک نے پانی کو جنوب کی طرف بہانا شروع کیا. پہاڑوں پہ برف پگھلی, وہ ندی نالوں میں بدلی, چشمے شامل ہوئے, جھرنے شامل ہوئے, آبشاریں شامل ہوئی. وہ پانی ایک طاقت کے ساتھ پتھروں سے ٹکراتا ہوا اور بل کھاتا ہوا ایک حسن بھی اللہ نے بنا دیا, خوبصورتی بھی بنا دی. لوگ ناران کی جھیل دیکھنے جا رہے ہیں, حالانکہ اتنا سفر, مصیبت خانے, پتھر, پہاڑ, ٹکریں, پھر بھی جا رہے ہیں. وہاں سے یہ پانی جب میدان میں آتا ہے تو زمین میں نمک ہے, تو یہ پانی کیا کرتا ہے, زمین کی رگوں سے نمک کو کھینچتا ہے اور پورے ٹرالے بن کر ٹنوں ٹن دنیا کے سارے دریا نمک سمندر میں پھینک رہے ہیں. روزانہ کروڑوں اربوں ٹن اللہ ہی جانے پانی سمندر میں نمک کو پھینکتا رہتا ہے. سمندر کڑوے رہتے ہیں اور ہم مزے میں رہتے ہیں. اگر یہ میٹھے ہو جاتے ہم برباد ہو جاتے. سارے شہر کا پانی کڑوا ہو, جہاں سے نہر گزر رہی ہے وہاں نلکا کھودو پانی میٹھا ہو. فیصلہ آباد میں میری رہائش ہے, میرا علاقہ خانوال ہے, رہائش میری فیصلہ آباد, تو وہاں سارے شہر کا پانی گندا ہے. اس میں سے ایک نہر گزر رہی ہے, اس نہر کے دونوں طرف جتنے نلکے ہیں سب کا پانی میٹھا, چونکہ پانی بہتا رہتا ہے اور اس کے اندر کے نمک کو کھینچ کے آگے چلتا رہتا ہے. تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, ام خلقوا من غیر شیء, کیوں بھائی آپ ہی بن گئے خود بخود. اگر خود بخود بنے تو جاؤ جو کرنا ہے مرضی کرو. نہیں اللہ خود بخود تو نہیں بنے, ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد, ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد, ہیچ حلوائی نشد استاذ کار, تا غلام شکر ریزے نشد, مولوی ہرگز نشد مولا روم, تا غلام شمس تبریزے نشد. کوئی چیز خود بخود تو ہے نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا پتہ تو کرو تمہیں کس نے بنایا ہے. یہ بہت بڑا زندگی کا سوال ہے, تمہیں کس نے بنایا, تمہیں کون موت دیتا ہے, تم کیوں پیدا ہوتے ہو, تم کہاں جا رہے ہو. یہ علم میرے بچوں کالجوں سکولوں میں نہیں پڑھایا جا رہا. یہ علم اللہ نے بطور مسلمان کے ہم پر فرض قرار دیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے, حدیث پاک کے ذریعے سے اسے محفوظ کر دیا. تو زندگی کا سفر شروع کرنے سے پہلے یہ طے کرو کہ تم نے زندگی گزارنے کیسی. تم اچھے ڈاکٹر بنو, اچھے انجینئر بنو, اچھے سائنسدان بنو, یہ ہماری ضرورت ہے, لیکن تم اچھے انسان بنو, اچھے مسلمان بنو, یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے. تمہارے اس اچھا بننے پر ہماری زندگی کا دور. تو ایک طبقہ ادھر چلا گیا کہ آپ ہی بن گیا سب کچھ. ایک دھماکہ ہوا تھا اور ہر چیز بن گئی. وہ دھماکہ فرض کرو اگر یہاں کوئی ٹھا کر دے, ٹھا کچھ پٹاخہ ہی چھوڑ دے, تو آپ لوگ ان دروازوں سے کیسے نکلو گے؟ بھاگتے ہوئے کہ بڑے آرام سے؟ عبد الخالق صاحب دے تو ہی چڑھ کے جاؤ گے, ساڑی جان بچے. اور اگر میں یوں کہوں کہ گندم کا ڈھیر پڑا تھا, اس میں دھماکہ ہوا اور گندم اڑتی ہوئی بوریوں میں جا کے فکس ہو گئی, اور بوریاں سل گئیں اور ٹرک پہ چڑھ گئیں اور منڈی میں جا کے بک گئیں, تو تسی 2 جتیاں مار کے میں باہر کٹ دے منا. ایک دھماکہ ہوا, وہ دھماکہ اتنا قابل تھا, اتنا علم والا تھا کہ اس سے 2 طاقتیں پیدا ہوئیں, ایک سپیڈ کی اور ایک مقناطیس کی. تو اگر سپیڈ اور مقناطیس کی طاقت میں ایکوالٹی نہ ہوتی اور
1/10 खरब सेकंड, ये एक ऑस्ट्रेलियन साइंसदान की बात मैं बता रहा हूं। 1 सेकंड के तो 100 से ज्यादा हिस्से हो नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कहा फर्ज करो अगर 1 सेकंड के 1/10 खरब हिस्से हों, तो वो 1/10 खरब हिस्से में अगर थोड़ा सा रफ्तार और मकनातीस की ताकत में फर्क आ जाता तो सारी कायनात टकरा जाती। लेकिन ये इतनी समझदार, इतनी आला पढ़ी लिखी कायनात है कि ना रफ्तार ज्यादा हुई कि फैल के फना हो जाए, ना मकनातीस ज्यादा हुआ कि सुकेड़ के फिर जीरो कर दे। तो इस बैलेंस को खुद ब खुद कायम हो जाना, उस तो वड्डा कमला कोई नहीं, बेवकूफ कोई नहीं। क्योंकि अब सूरज का भी एक सिस्टम बन गया, चांद का भी बन गया, गैलेक्सी का भी बन, और अपना आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ऐसे ही रहेंगे, हमेशा रहेंगे। कुछ कहते हैं फना हो जाएंगे। यहां इंसान जाहिल है। इस जहालत को दूर करना सबसे पहला इल्म है। अगर मरते हुए मुझे पता चला कि यहां तो मामला कुछ और है, जो लौट आए तो कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से जिन्हें रास्तों में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था। चलते चलते पता चला कि हम तो कहां पहुंच गए, तो उस वक्त तो फिर रब्बिरजिऊन के नारे कुरान कह रहा है, कहेंगे रब्बिरजिऊन, या अल्लाह वापस कर दे, लअल्ली अअमलु सालिहन, मैं बड़े अच्छे काम करूंगा। अल्लाह ने कहा कल्ला, अब नहीं हो सकता है। तो नबी जो आता है, 1,24,000 नबी ये इल्म लेकर आते हैं और वो इंसानों की इस जहालत को दूर करते हैं। सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा किया। उनकी जिंदगी को क़यामत तक के लिए नमूना बनाना था। क़यामत तक के लिए वो नबी बन के आए हैं। लिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम में नबी आते थे, लेकिन हमारे नबी के बारे में अल्लाह ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरों व नज़ीरा, हमने आपको पूरी दुनिया के इंसानों के लिए भेजा है। तो उसके लिए जरूरी था कि आपकी जिंदगी की हर चीज खुली किताब की तरह आज भी हमारे सामने मौजूद हो। अगर मैं आपके तरीके पर चलना चाहूं तो मेरे पास मवाद मौजूद हो, तो ये वाहिद नबी हैं जिनकी हर चीज अल्लाह ताला ने महफूज की। किसी नबी की पूरी जिंदगी महफूज नहीं है, किसी नबी की, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी की मुकम्मल जिंदगी मौजूद नहीं है। और हमारे नबी की जिंदगी पैदाइश से लेकर आंख बंद होने तक एक एक पल की जिंदगी आपकी हमारे पास मौजूद है। मैंने एक आयत पढ़ी थी, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। मैं मोरितानिया गया, वहां पढ़ते हैं लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफसिकुम। मोरितानिया वैसे तो अफ्रीका में है, लेकिन अरब मुल्क है, वहां सारे यमनी अरब रहते हैं सारे। और पूरे मोरितानिया में आप हैरान होंगे, एक भी बेनमाजी नहीं। पूरे मोरितानिया में एक लड़का लड़की मर्द औरत बेनमाजी नहीं। और सोमालिया में गया, एक बच्चा बच्ची मर्द औरत बेनमाजी नहीं। हमारे बच्चे, आप लोग कॉलेज आते हो तो मोबाइल आपके हाथों में होते हैं, बस में बैठे हो या गाड़ी में बैठे हो, मोबाइल पे आपकी नजर होती है। और मैं चूंकि 2 दफा गया हूं सोमालिया, 2 दफा, तो वो बच्चे जब सुबह जा रहे होते हैं स्कूल, तो उनके हाथों में कुरान होते हैं और वो कुरान पढ़ते जा रहे होते हैं। कोई मैच ही नहीं है, ऐसी खूबसूरत जिंदगी उनकी। तो
آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل 25 نبیوں کے نام قرآن میں ہیں. 25 آئے تو 1,24,000 ہے. 1,24,000 میں 5 نبی سب سے بڑے ہیں. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام. یہ 5 نبی اولو العزم کہلاتے ہیں. یہ سب سے بڑے رسول ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں. لیکن زندگی صرف ہمارے نبی کی. من انفسکم میں اشارہ ہے آپ کی خاندانی وجاہت کی طرف کہ آپ بنو ہاشم سے ہیں جو سب سے عالی خاندان ہے، اور آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، بے داغ نسب ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے باپ، جتنے بھی میرے پیچھے باپ ہیں، کسی میرے باپ سے زنا ثابت نہیں ہے، میرے کسی باپ نے زنا نہیں کیا ہے. یہ نسل کی حفاظت کا نظام چلایا. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا. میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر. لیکن میرے نبی نے فرمایا وَإِنَّ آدَمْ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ. ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور مجھے اللہ نے نبی بنا دیا تھا. تو لہذا انہیں گنتی تو ایویں ہی رہ گئی نا. ظہور کے لیے گنتی ہے کہ آپ ظاہر کب ہوئے. وجود کی گنتی صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ آپ بنے نہ بنائیں. جسے کسی نے نہیں بنایا وہ تو اللہ ہے، جس کی کوئی ابتدا نہیں وہ تو اللہ ہے. باقی سب کو اللہ نے بنایا ہے. لیکن سب سے پہلے زمین بنائی نہیں، آسمان نہیں، عرش نہیں، قلم، کرسی، لوگ، کچھ نہیں. سب سے پہلے یہ تو ایک حدیث آپ کو میں نے بتائی کہ آدم کی مٹی اکٹھی نہیں تھی، میں نبی بن گیا تھا. دوسری حدیث آپ نے فرمایا کہ اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے. پیدائش کائنات کی عمر کیا ہے ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے. ہم جو سائنسدان کہتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں کہ سائنسدان یوں کہتے ہیں کہ 25 سے 30 ارب سال ہوئے ہیں اس کائنات کو بنے ہوئے. انسان کی عمر اس میں بہت تھوڑی ہے. تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے پیدائش کائنات سے پہلے 2000 سال پہلے یا 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمایا. اچھا ایک حدیث میں اور جوڑتا ہوں تاکہ میری بات اور وزنی ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ اور میں یاسین. ٹھیک ہے. آخری نام کیا ہے بولو؟ جس سے محبت ہوتی ہے اماؤں کو دیکھو، وہ ایک نام سے نہیں پکارتی میرا اکرم، میرا طارق، میرا اسلم. وہ اس کو سینکڑوں نام دیتی ہے کہ میرا چاند، میرا تارا، میرا مکھن، میرا پیڑا، کیا کچھ کہتی ہے. کیوں کہ ایک لفظ سے محبت کا جو فلو ہے وہ گزر نہیں پا رہا. تو پھر وہ اس کو کئی نام بنا کر، جیسے ڈیم کے دروازے ہوتے ہیں، وہ کئی دروازے بنا کر اس وجہ سے اپنی محبت کے سیلاب کو باہر نکالتی ہے. یہ مثال سے اللہ کرے میری بات سمجھ میں آئے. اللہ کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہے کہ صرف محمد کہتے ہوئے اس کا فلو پار نہیں ہو رہا. تو میرا اللہ کہتا ہے تو محمد، تو احمد، تو ماحی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طٰہٰ، تو یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراجا منیرا، رؤوف رحیم، عزیز حریص، رحمت للعالمین. کتنے نام میں قرآن سے بھی بتا دیے، حدیث پاک سے بتا دیے. یہ فلو ہے محبت کا کہ میرا رب اپنے حبیب سے پیار اتنا کرتا ہے. کسی نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ مناسبت نہیں دی، کسی نبی کے نام کو.
صرف واحد آپ ہمارے نبی ہیں کہ ان کو اپنے نام کے ساتھ مناسبت دی. کسی نبی کے نام میں نبوت کا معنی نہیں پایا جاتا. آدم گہرے رنگ والا، نوح رونے دھونے والا، یعقوب پیچھے آنے والا، موسیٰ پانی سے پایا جانے والا، عیسیٰ سرخ رنگت والا. یہ میں نے آپ کو چند نام بتا دیے ہیں کہ ان میں کوئی نبوت کا معنی نہیں پایا جاتا. لیکن ہمارے نبی کے نام محمد، دوسرا احمد، یہ اصل نام ہے، باقی صفاتی نام ہے. قرآن شروع ہوتا ہے الحمد سے. الحمد کے الف لام ہٹاؤ تو پیچھے نکلتا ہے حمد. محمد کی میم ہٹاؤ تو نیچے سے نکلتا ہے حمد. احمد کی الف ہٹاؤ تو نیچے سے نکلتا ہے حمد. میرے رب نے اپنے نبی کے نام کو یوں قرآن کے پہلے لفظ کے ساتھ جوڑ کے نبوت کا معنی سمجھایا کہ میرے علم کو یہ میرا حبیب ہے پیش کر رہا ہے. لہذا اس کی بات پتھر کی لکیر سے بھی اوپر ہوگی. پتھر کی لکیر بھی مٹ سکتی ہے، اس میرے نبی کا بول نہیں مٹ سکتا. اور نہ ہی اسے چیلنج طارق جمیل نو چیلنج ہو سکتا ہے، محمود صاحب نو چیلنج ہو سکتا ہے، میرے نبی کی بات کو چیلنج نہیں ہو سکتا. پھر ایک اور طرح سے مناسبت، اللہ میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا، اور محمد میں بھی 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال، اور احمد میں بھی 4 حرف ہیں، الف ہا میم دال. پھر ایک اور مناسبت، اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، محمد میں کوئی نقطہ نہیں، احمد میں کوئی نقطہ نہیں. یہ بغیر نقطے والا کیوں پسند کیا ہے کہ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے اور بغیر نقطے والا حرف طاقتور ہوتا ہے. تو اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف چنے جن میں نقطہ کوئی نہیں آتا. لفظ اللہ 4 حرف ہیں، محمد 4 حرف ہیں، اور احمد 4 حرف ہیں. یہ کتنے ہو گئے؟ 12. اب دیکھو چوتھی مناسبت، جب اللہ نے کلمہ ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ رسالت ہے. جب ہمیں کلمہ سکھایا تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں. مناسبت تول کے دیا کلمہ میں، تول. جب ہمارے نبی معراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل تھے، موسیٰ آپ کے کلیم تھے، داؤد کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ تھے، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دی. کہا یا اللہ کیا؟ اور جن کو پہلے دیا تھا نا وہ ان کے ساتھ ختم ہو گیا. آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ آپ کا نام قیامت تک میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے. ابھی محمود صاحب کی نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے، اس سے پہلے کسی اور کی لگی ہوئی تھی. جب ان کا تبادلہ ہوگا تو ان کی نیم پلیٹ اتر کر اس کی لگ جائے گی. جب ان کا ٹرانسفر ہوگا تو ان کی پلیٹ اتر کر ان کی لگ جائے گی. یہ تو ہوا آدم سے عیسیٰ تک کہ نیم پلیٹ بدل. لا الہ الا اللہ آدم آ گئے، لا الہ الا اللہ شیس آ گئے، لا الہ الا اللہ ادریس آ گئے، لا الہ الا اللہ نوح آ گئے، پھر لا الہ الا اللہ ابراہیم آ گئے، پھر لا الہ الا اللہ اسماعیل آ گئے، لا الہ الا اللہ اسحاق آ گئے، لا الہ الا اللہ یعقوب آ گئے، لا الہ الا اللہ یوسف آ گئے، لا الہ الا اللہ موسیٰ آ گئے، لا الہ الا اللہ ہارون آ گئے، لا الہ الا اللہ یوشع آ گئے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ آ گئے. یہ نیم پلیٹ بدل رہی. جب آیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ نے کہا فکس کر دو، انہوں قیامت کا دھماکہ بھی نہیں توڑ سکتا. قیامت دنیا کو تو توڑے گی، کلمہ نہیں ٹوٹ سکتا. کیا میرے محبوب میں نے آپ کو یہ دیا ہے کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ بولا جائے. کلمے میں تو ہم روز ہی بولتے ہیں، لیکن قرآن سے بھی تھوڑی سی مثال دیتا ہوں کہ اللہ کس طرح اپنے اور اپنے حبیب کے نام کو ایک بریکٹ میں لاتا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، لا تخونوا اللہ والرسول. اب دیکھو اللہ رسول سبحان اللہ. کہ میرا نبی آپ کو یہ دیا ہے.
آپ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ کے سوا کوئی اپنے نبی کی شان کو نہیں جانتا، صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنانے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ نام یاد ہے نا، محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابوالقاسم، طہ، اور اللہ نے 2000 سال پہلے 25 ارب پلس 2000 یا 30 ارب پلس 2000 سال پہلے اللہ یوں کہہ رہے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی جیسے میں بات کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، ہاں آپ لوگ، آپ حضرات کہہ رہا ہوں، اگر غیب سے بات کرنی ہو غائب کے لیے تو پھر کہا جاتا ہے وہ، اور جب سامنے تو کہا جاتا ہے تم یا تو یا آپ۔ تو میں قربان جاؤں، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ عرش ہے، نہ لوح ہے، نہ قلم ہے، نہ کرسی ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ مشرق ہے، نہ مغرب ہے، نہ شمال و جنوب ہے، نہ سرا و سریا ہے، نہ انسان و جن ہے، نہ ہوا و آگ ہے، نہ پانی و مٹی ہے، نہ اندھیرا اجالا ہے، نہ سورج چاند ستارے ہیں، نہ سیارے ہیں، نہ بادل گرج ہے، نہ بجلی بارش ہے، صرف میرا اللہ ہے، اللہ جو ابتدا هو الاول والآخر، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکیم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب المحیط الکریم الجلیل الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممید الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله، یہ میرا اللہ ہے اور یہ آپ کا اللہ ہے اور یہ کل کائنات کا اللہ ہے، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے۔ ایک داریہ کہنے لگا ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ میں نے کہا اللہ وہ ہوتا ہے جسے کوئی پیدا ہی نہ کرے، اللہ وہ ہوتا ہے جسے کوئی پیدا نہ کرے، جس سے کوئی پیدا نہ ہوا ہو، جو پیدا ہو گیا وہ گاڈ نہیں ہے۔ خوبصورت اللہ کا تعارف پورے قرآن میں ایک جگہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لہذا جس سے کسی نے نہ پیدا کیا، جس سے کوئی نہ پیدا کیا، جس کا مثال کوئی نہ ہو، اسے گاڈ کہتے ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں۔ لہذا یہ سوال ہی بے وقوفوں والا کہ پھر گاڈ کو کس نے بنایا؟ جو بن جائے وہ گاڈ نہیں ہے، وہ گاڈ نہیں ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ تو ساری کائنات کوئی نہیں ہے اور ایک کوئی سامنے ہے، اللہ انہیں کہہ رہے ہیں انکا آپ لمن المرسلین۔ میں قسم اٹھاتا ہوں، قرآن میں انا اور لام جہاں کٹھے ہوتے ہیں تو قسم کا معنی بن جاتا ہے۔ ایک قسم پہلے اٹھائی والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم، اور پھر دوسری قسم یہاں اٹھائی انکا اور لام کے ساتھ، کوئی مانے یا نہ مانے تیرا رب قسم اٹھاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ میرے سامنے ہیں، آپ میرے رسول ہیں۔
یہ شان ہے میرے آپ کے نبی کی۔ حضرت بشیر ابن اکرمہ ایک صحابی ہے، ان کے باپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں گئے، وہاں شہید ہو گئے، ماں پہلے انتقال کر گئی تھی، یہ اکیلے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو اپنے باپ کے ملنے کے شوق میں مدینہ سے باہر جا کر کھڑے ہو گئے کہ باپ کو جا کر ملوں، تو جب سارا لشکر گزر گیا تو باپ نظر نہیں آیا، تو پھر بھاگے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے۔ آپ آگے آگے جا رہے تھے، پیدل ہی تھے، آگے جا کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نظر نہیں آ رہے، تو آپ نے نظریں چرا لی تو ضبط نہ کر سکے اور آنسو بہنے لگے۔ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی دونوں ٹانگوں سے لپٹ گیا اور میں نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ، میری ماں پہلے ہی چل گئی، باپ بھی چلا گیا، اب میرا دنیا میں کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو راضی ہے کہ آج کے بعد اللہ کا رسول تیرا باپ اور عائشہ تیری ماں ہے؟ ہم اپنے پہلوں کی کہانیاں سنو، ڈائجسٹ نہ پڑھے، صحابہ اکرام کی زندگیاں پڑھے، انہوں نے کس طرح اللہ کا پیغام پہنچایا۔ وہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بیوی چھوڑ کر چلے جانا، میں ان سے کہتا ہوں کہ جہاں لکھا ہوا ہے وہاں آپ پڑھتے نہیں، اور جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا نہیں۔ جنگ اخبار میں تو نہیں لکھا ہوا ہوگا، اور ڈائجسٹ میں تو نہیں لکھا ہوا ہوگا، یہ تو قرآن پاک میں لکھا ہوگا، صحابہ اکرام کی سیرت میں لکھا ہوا ہوگا، کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو پھیلانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی اور ان نسلوں تک پہنچایا۔ آپ بھائی اور بہنیں بھی اس کا ارادہ کریں کہ آج کے بعد اے اللہ تیرے مان کر چلیں گے اور تیرے حکموں پر چلیں گے۔ حضرت سعد ایک صحابی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رنگ کے کالے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر ابن وہب سے کہو۔ عمر بن وہب سخت خوبصورت تھے، مالدار بھی تھے، یہ بیچارے کالے اور غریب تھے۔ جب رشتے کے لیے گھر کو پہنچے تو باپ نے بیٹی کی محبت میں سوچا کہ میری بیٹی اس غریب بدصورت سے کیسے گزارا کریں گے، انہوں نے انکار کر دیا۔ بیٹی نے پیچھے سے سن لیا کہ میرے باپ نے نبی کے بھیجے ہوئے کو انکار کر دیا۔ ابا جان، آپ کس کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں؟ نبی کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، آپ فوراً جا کر ہاں کر دیجئے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر آئے۔ نبی کی بات کو ٹھکرانا ہلاکت ہے، آپ رشتہ قبول کر لیں، جیسا ہے کالا ہے فقیر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ہے۔ نبی کی بات پر سارے جذبات چھوڑے جا سکتے ہیں، یہ ان کے اندر کے جذبات تھے، یہ ان کے اندر کی دنیا تھی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی محبت میں بھری ہوئی تھی۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا، وہ بڑھتے بڑھتے گھٹنے تک آ گیا۔ طبیب نے کہا کاٹنا پڑے گا ورنہ سارا پاؤں بیکار ہو جائے گا۔ طبیب نے کہا تو نشے والی چیز پی لے تو کاٹتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، نشہ اور ایمان دونوں ایک پیٹ میں جمع نہیں آ سکتے۔ کہا میں نماز پڑھتا ہوں تو کاٹ لے۔ طبیب نے جراحی کا کام شروع کیا اور زخم کی مرہم پٹی کی، لیکن نماز میں ایک رائی کے برابر فرق نہیں آیا۔ سلام پھیرنے کے بعد کہا کاٹ لیا؟ تو اس نے کہا جی کاٹ لیا۔ فرمایا مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی۔ فرمایا اے لوگو، گواہ رہنا کہ میرے یہ پاؤں تیری نافرمانی میں کبھی نہیں چلا۔ نماز کی قوت پیدا کر کے پوری زندگی کو بدل لے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی طاقتور چیز عطا فرمائی ہے جس کے پرواز عرش تک چلی جاتی ہے۔ یوں ہی آدمی کہتا ہے اللہ اکبر اور اس کے اور عرش تک دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ متوجہ ہو جاتے ہیں، رشتوں کے قلم چلنے لگتے ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھول کر جنتی حور نمازی کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے جب تو ماتھا زمین پر رکھتا ہے تو تیرا سر کے میرے قدموں میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ قریب آدمی اللہ تعالیٰ کے اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں پڑا ہوتا ہے۔ عبادتوں میں سب سے زیادہ عبادت نماز ہے جو سارے نظام کو درست کر دے گی، پھر دنیا بھی عبادت بنے گی، ہر چیز عبادت بنے۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کی کمائی حلال راستے سے اپنے اولاد پر خرچ کرنے کے لیے سوال سے بچنے کے لیے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملے گا کہ اس کا چہرہ چاندنی رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔